دوستو آج کے بیان کا عنوان ہے روزہ چھوڑنے کا۔ آج جو لوگ مانگ رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، یہ پاگل نہیں، یہ دیوانے نہیں۔ ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا، اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں، جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ، ہر گھر میں جاؤ، ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو، جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں، اور جبریل ان سے مصافحہ کر۔ قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے، مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں، چار قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے، سعادتوں سے محروم ہے، رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے۔ چار قسم کا آدمی۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے، نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے، نہ رمضان کام آتا ہے۔ شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ آج مسلمان چلاک بڑے ہیں، اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے، اور مسلمان قبر بنا کر پوج لیں تو وہ پکا مومن ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو، ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ ان قتلت او حرقت، یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، جلا کر خاک کر دیا جائے، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا، وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے۔ آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں، پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں، قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں، اور پھر مومن کے مومن ہیں۔ تو چار قسم کے آدمی اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو، شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو۔ تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہوں، اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے۔ اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے، اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے۔ اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے، الحمدللہ نیک لوگ ہیں، اچھی نسل ہے، شرافت والے ہیں، بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے۔ مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا۔ ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے۔ ایک لڑکے نے جو حرکت کی، سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔
شب قدر والی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رستگاری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ وہ برکت والی رات ہے، یہ وہ رحمت والی رات ہے، اور لوگوں مانگنے والی رات ہے، جھولی پھیلانے والی رات ہے، بگڑی بنوانے والی رات ہے، اجڑوں کو بسانے والی رات ہے، بچڑوں کو ملانے والی رات ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی رات ہے، اللہ کے آسمان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو، وہ رات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا، اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ فرمایا کہ صحابہ کے سانس گلے میں اٹک گئے تھے، پیاس اور بھوک کی وجہ سے میدان جہاد میں کھڑے تھے، پریشان حال تھے، مگر پھر بھی اتنا مضبوط ایمان تھا، کہتے تھے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا، ہمارا قرآن سچا۔ بے شمار واقعات قرآن کریم پیش کرتا ہے صحابہ کرام کے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا جو جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قرآن کا منشی اتنا سچا عاشق تھا، اتنا بڑا دیوانہ اور پروانہ تھا، صلح حدیبیہ والے دل جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک ہاتھ آئے، حضور کے ناخن ہاتھ آئے، آخری وقت میں وصیت کی جب مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جب کفن پہنا چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپانے لگو، میرے آقا کے ناخن اور بال میرے آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اس قدر جذبہ تھا ان حضرات میں، اور نماز کبھی کسی صحابی نے قضا نہیں کی۔ آج کا مسلمان تو کسی معاملے میں بھی نہیں ڈرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض میت کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی۔ آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ قبر سے ڈرتا ہے، نہ حشر سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پہلے پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، یا کوئی ضامن بنتا، اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے جذبے کے مالک تھے صحابہ کرام کہ انہوں نے کسی موڑ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خالی نہ چھوڑا، تنہا نہ چھوڑا، آپ کے ساتھ نہ چھوڑا، قرآن کریم کے حکموں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کا مالک بنایا، کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ صحابہ کرام نے تمہیں فتح کر کے دیا، اور ظالم مسلمانوں آج صحابہ نے جو علاقے تمہیں فتح کر کے دیے تھے آج وہاں کفر دندنا رہا ہے۔
تم نے کفر کے جھنڈے لہرائے، تم نے کفر کے حوالے کیا مسلمانوں، اور پھر تان صحابہ پہ کرتے ہو۔ آج کی رات کے بارے میں قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی۔ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، میری امت کی عمریں کم ہیں، پہلی امتوں کے لوگ بازی لے جائیں گے، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے تیری امت کو ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر آج کی رات میں کون سے سینما بند ہو گئے؟ آج کی رات میں لوگوں نے کون سا جوا کھیلنا چھوڑ دیا؟ آج کی رات میں کون سے لوگوں نے روزے رکھ کر عبادت میں نیت باندھ لی؟ الحمدللہ نیکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، مگر بغاوت کرنے والوں کی بھی تختے زمین پہ کمی نہیں۔ خدا کہتا مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہم کہتے نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ جبریل آسمان سے آئے، کروڑوں لاکھوں فرشتے آئے، عرش عظیم کو چھوڑ کر فرشتے تیری عبادت کو دیکھنے آئے، بیت المعمور کی عبادت کو چھوڑ کر فرشتے تیری دعا پہ آمین کہنے آئے، تو سویا ہوا ہے۔ ایک ہی فکر ہے کہ مجھے عید کے لیے جوتے لانے ہیں، کپڑے سلوانے ہیں، فلاں چیز کرنی، اور یہ فکر نہیں کہ ایسا نہ ہو اگر رمضان میں میری نجات نہ ہوئی تو میں مارا جاؤں گا۔ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ جب کسی کو نوازتا ہے تو یوں ہی نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری ساری رات رونے والے لوگ، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں میں بیت گئی۔ ان مسجدوں میں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، پنکھوں کے نیچے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قاہرہ کے جیل خانے میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھا، چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا اور قرآن پڑھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے رانچی جیل میں خدا کا قرآن پڑھا، مجدد الفسانی نے گوالیار کے جیل خانے میں خدا کا قرآن پڑھا۔ دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، 4000 عربی مدرسے تھے۔ انگریز سے مقابلہ کیا علماء نے، اللہ والوں نے، کفر کے سامنے سر جھکایا نہیں، کفر کے سامنے ڈرے نہیں، مرعوب نہیں ہوئے، مغلوب نہیں ہوئے۔ 4000 مدرسوں میں سے دلی سے مراد آباد تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، چاروں طرف کے علاقے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اسلام کی حفاظت بابو نے نہیں کی، اسلام کی حفاظت انگریزی خانوں نے نہیں کی، بوریا نشینوں نے کی ہے، مسجد میں بیٹھنے والوں نے کی ہے، لوٹے سے وضو کرنے والوں نے کی ہے، سوکھے ٹکڑے کھانے والوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، انگریزی خانوں نے نہیں کی ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، مولانا حمید اللہ، مولانا یحییٰ صورت والے، 3 عالم دین کو پکڑا ہے انگریز نے۔ کالے پانی میں جاؤ، کئی میل لمبا چوڑا قبرستان جا کے وہاں دیکھو گے، اور ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے پوچھنا تم یہاں کیوں آئے تھے، خدا کی قسم سارے تمہیں جواب دیں گے ہم اپنی قوم کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے آئے ہیں۔ پیروں میں بیڑیاں ہیں، چابک مارے جا رہے ہیں علماء دین کو۔ امبالے کی جیل میں روزانہ پٹائی ہوتی، روزانہ مارا جاتا ہے۔ لاہور تک گھسیٹ کر لایا گیا، 20 سیر لوہا علماء کے، اللہ والوں کے پیروں میں ڈال رکھا ہے۔
تم نے تو صرف یہی سوچا ہے نا کہ کوئی مر جائے گا تو چھولوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے. نہیں نہیں، اللہ والوں نے پیروں میں بیڑیاں پہن کر قرآن پڑھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہن کر قرآن پڑھا، چابک اور کوڑوں کی سائے میں قرآن پڑھا، تلوار کی نوک پہ قرآن پڑھا. مولانا جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کو پھانسی کا حکم دے دیا انگریز نے، تو جو پروانہ لے کر آیا ہم بڑے خوش ہوئے، اچھلنے لگے، کودنے لگے کہ لو بھائی اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو میری راہ میں مارا گیا، جو میرے نام پہ مارا گیا، اسے تم مردہ نہ کہو، اس کی زندگی کی تم تمیز کر ہی نہیں سکتے. میرے نام پہ مرنے والا، میرے قرآن پہ مرنے والا، میرے دین پہ مرنے والا اور میرے نام پہ سر کٹانے والا. حدیث میں آتا ہے قیامت کا میدان ہوگا، شہیدوں کی جماعتیں آئیں گی، اللہ پاک شہداء کو فرمائیں گے جاؤ ہم نے تمہیں جنت دے دی، شہید کھڑے ہیں. آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں حوریں دے دی، شہید کھڑے ہیں. آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں سرخ یاقوت کے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں. جاؤ ہم نے تمہیں سبز یاقوت کے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں. جاؤ ہم نے تمہیں سونے چاندی کی اینٹوں والے مکان دے دیے، شہداء کھڑے ہیں. جاؤ ہم نے تمہیں مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں. اللہ پوچھے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیے گے الہی جنت نہیں چاہیے، حور نہیں چاہیے، جنت اور شہد اور دودھ کی نہریں نہیں چاہیے. تیرے نام پہ سر کٹانے میں جو مزہ آیا وہ جنت میں کہا ایک مرتبہ اور پیدا کر دے، پھر تیرے نام پر تیرا نام لوں، چھری چلے تیرے نام پہ بار بار ذبح ہونے میں جو مزہ آیا ہم تو صرف وہی مانگتے ہیں. اور خود سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں 100 مرتبہ ذبح کیا جائے، 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، میں پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی توحید کی تبلیغ سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. کبھی تو غور کرو عقل مند ہو سارے کہ آج مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے. افغانستان میں مسلمان پٹ رہا ہے، ہندوستان میں مسلمان مار کھا رہا ہے، فلسطین میں مسلمان مار کھا رہا ہے، لبنان میں مسلمان کی پٹائی ہو رہی ہے، شری لنکا میں مسلمان کو ذبح کیا. آخر ہو کیا گیا؟ ہم نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ چاروں طرف کفر چڑھ گیا اور ہم مر گئے؟ تم نے قرآن چھوڑا، اللہ نے اپنی رحمت کی چادر اتار لی، اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا، اللہ نے نصرت کرنی چھوڑ دی. ورنہ قرآن میں خدا کا وعدہ ہے مسلمان تو کھڑا ہو جا، مجاہد بن کر میدان میں تو آ، مقابلہ میں کروں گا. خدا کی قسم یہ قرآن گواہ ہے، آل عمران گواہ ہے، 4واں سپارہ قرآن کا گواہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے چھڑی، درخت کی چھڑی کامچی توڑ کر کافر کی طرف یوں اشارہ کیا، گردن وہ جا کے پڑی. میدان بدر میں مرنے والے کافروں کا بیان ہے کہ ہمیں انہوں نے نہیں مارا، ہمیں تو کسی اور نے مارا ہے. ایک دن مکہ مکرمہ میں امیہ ابن خلف اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے. اللہ پاک بیت اللہ کی ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا گھوڑے کو پانی پلا رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں گھوڑا، نعوذ باللہ اس پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا. کس کو کہتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے. مکے کا چودھری، مکے کا سردار، مکے کا ایک رئیس امیہ بن خلف سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے میں اس گھوڑے پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بن ارشاد فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، میں ہی تجھے قتل کروں گا. بات آئی گئی ہو گئی. میدان بدر میں
उमैया हुजूर के सामने आया, एक जाल के दरख्त की पतली सी छड़ी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पे मार दी, उमैया इब्न खलफ के कंधे पे जाल की छड़ी मार दी, पतली सी। यूं लिखा किताबों में, गधे की तरह रेंगता था, चीखता था, चिल्लाता था, हाय मर गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। काफिर कहने लगे, बेगैरती, लोगों के गले कटे पड़े हैं, वो तो शोर नहीं करते, तुझे जरा सी छड़ी लगी है, तू शोर कर रहा है। सबकी तवज्जो है मेरी तरफ, आप सबका ध्यान है, बात समझ में आ रही है? उमैया को काफिरों ने गैरत दिलाई, वो कहने लगे शर्म कर, हैं? शोर मचा रहा, गधे की तरह रेंग रहा है, बाजू कटे पड़े हैं, गले कटे पड़े हैं, वो तो इस तरह का शोर करते नहीं, तुझे क्या हुआ? खुदा की कसम, था तो काफिर, था तो जालिम, था तो मक्के का चौधरी, मगर बात बड़ी पते की कही, बात बड़ी पते की कही। कहने लगा, मुझे गैरत दिलाने वालों, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को सिद्दीक ने मारा, किसी को तलहा जुबैर ने मारा, किसी को अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने मारा, किसी को अली मुर्तदा ने मारा, तुम्हें क्या मालूम है मुझे मदीने वाली सरकार ने मारा है। और कहने लगा, अगर मेरा दुख सारे मक्के पे तकसीम कर दो, जितनी तकलीफ मुझे हो रही है, अगर मेरी तकलीफ को सारे अरब पे तकसीम कर दो, उमैया कहता है तुम्हारे जिगर फट जाएंगे, तुम तबाह हो जाओगे। मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि मुझे हुजूर के हाथ से छड़ी लगी है, मैं हुजूर का मारा हुआ हूं। काफिर को तो पता चल गया कि मुझे छड़ी किसके हाथ से लगी है। कभी हमने भी सोचा कि अगर कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जवाब दे दिया तो हम कहां जाएंगे और हमारे लिए कौन सा रास्ता बनेगा? फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, आसमान से फरिश्ते उतरते हैं इसी रात में, तुम्हारी दुआओं पे आमीन कहने के लिए, तुम्हारे आंसुओं को देखने के लिए। हदीस में आता है, जहन्नुम के अंगारों को समंदर का पानी नहीं बुझा सकता, दरिया का पानी नहीं बुझा सकता, नदी नालों का पानी नहीं बुझा सकता, आंखों का पानी बुझा सकता है। जहन्नुम के अंगारों को आंखों का पानी बुझा सकता है, जो खुदा के खौफ से आंसू निकलेगा उससे जहन्नुम की आग बुझ जाती है। फरमाया, इस रात में उतरते हैं फरिश्ते तुम्हारी इबादत को देखने के लिए, और खुद अल्लाह जल्ले शानहू आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं और आवाज लगाते हैं, मेरे बंदो अपनी मुसीबतों का सवाल करो, मैं आज पूरा करूंगा। तो दीन जिनकी समझ में आया, मैं उनकी बात कर रहा था। मौलाना जाफर तनेसरी रहमतुल्लाह अलैह और ये तीनों बुजुर्ग खुश हो गए, अल्लाह पाक ने शहादत का इंतजाम कर दिया। वो जो परवाना लेके आया था फांसी का, वो अंग्रेज अफसर को जाके कहने लगा कि मौलवी तो खुश हो रहे हैं, फांसी आने पर तैयार हैं। अंग्रेज कहने लगा, हमने मौलवियों को खुश नहीं होने देना, हमने फांसी कैंसिल कर दी, हमने फांसी का हुक्म मनसूख कर दिया। मौलाना काले पानी की किताब में लिखते हैं, जब मुझे फांसी की इत्तला मिली थी, मैंने रात को दरख्त के पत्ते चबाकर रोजे की नियत कर ली, अपने रब की हुजूर में जाऊं तो रोजादार होकर जाऊं। यही है वो लोग जिनके बारे में कहता है, ले फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है, तलाश करती फिरती है कहाँ है वो जो अल्लाह के नाम पे शहीद हुआ, मैं उसको सलाम कहती हूँ। और मौलाना फरमाते हैं कि फिर फांसी तो कैंसिल हो गई, मुझे जो मारना शुरू किया सारा दिन मारा, जब मुझे होश आया तो आधी रात अगली आ चुकी थी।
میں نے گھاس کے 4 تنکے توڑ کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا، سارا دن مار کھائی، بے ہوش رہے، آدھی رات کو گھاس کے تنکوں سے روزہ افطار کر لیا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں جیل پنجروں میں بند کیا مجھے، جس جو نوکدار تار لگائے گئے ملتان ڈسٹرکٹ جیل میں لانے کے لیے۔ چودھری افضل حق صدر احرار نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اس کوٹڑی میں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی ہے جہاں مولانا تھنیسری اور مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو کوڑے لگے تھے اور جہاں پھانسی دینے کا باقاعدہ پروگرام بنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ نوکدار تار تھے، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا نہ میں بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے، میں اب رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے لمحہ بلمحہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، میں پڑھتا رہا۔ فرماتے اچانک مجھے چکر آیا، میں بے ہوش ہو کر نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے محمد مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، تیرا کلام سنتے ہیں، تیرا کلام پڑھتے ہیں، رات دن ان کی زبان ہے، تیرا قرآن ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ بھوکے پیاسے کیوں مر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین تیرا حکم ہے، اس کو پورا کر رہے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس کو پورا کر رہے ہیں۔ آواز آتی ہے فرشتوں اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور ان روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ آواز آتی ہے عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں جانے دو، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں اپنی عبادت کو چھوڑ دو، زمین و آسمان میں رہنے والے فرشتوں تمام معمولات کو ترک کر دو۔ میرے نبی کے امتیوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا، جھولی پھیلانی شروع کر دی۔ اور میرے فرشتوں جو کچھ یہ مانگتے ہیں تم سارے فرشتے اس پر آمین کہتے چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت انا اجزی بہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا جب نماز کا بدلہ دلوایا جائے گا آواز آئے گی اٹھو اور فلاں فرشتے نماز کا بدلہ جنت میں مکان دے دے، محل دے دے، نہر دے دے، دودھ کی نہریں عطا کر دو، شہد کی نہریں عطا کر دو، حوریں عطا کر دو، غلمان عطا کر دو، باغ و بہار دے دو، فلاں چیزیں عطا کر دو، سرخ یاقوت کے بنے ہوئے مکان دے دو، سبز یاقوت کے بنے ہوئے محلات دے دو، زعفران مشک و عنبر کا گارا جن مکانوں میں لگا ہوا ہے وہ محلات عطا کر دو۔ جب آئے گی روزے کی باری آواز آئے گی اور رضوان جنتی ہٹ جا، اور فرشتوں تمہارے بس کی بات نہیں، میرے روزے کا بدلہ جنت میں نہیں، حورے نہیں، غلمان نہیں، محلات نہیں، نہریں نہیں، اور میرے بندے میرے لیے تو نے روزہ رکھا تھا، آ جا روزے کا بدلہ میری ذات خود موجود ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے، تم میرا بل گیا میں تیرا بل گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
روزہ دار کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے. ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے. عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی. دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی. فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اور میرے بندو میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی. اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں. بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے. چکر بازی نہیں کرنی. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا، زندگی میں مل گیا، اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے. اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے رکھتا جائے رکھتا جائے. ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے. سال کے معنی رمضان کے نہیں. سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے. میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی. قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی. دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے. بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکوٰۃ اس نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی نہیں حد چھوڑی، ہمیشہ ادا کرتا رہا، اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے. پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے، اس نے مجھے ادا کیا تھا. جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے، رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے فرشتوں جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تم
کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں جوان آیا، گھوڑے تلواریں لے کر آئے، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان، اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، ریتلی زمین حضور کے پاس آ گئی، لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا، خشکی صحابہ کرام کے پاس آ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا، ان حضرات کا ایثار دیکھا، ان کی قربانی دیکھی، ان کی ہمت و جرأت دیکھی، پروردگار عالم نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ کیسے تھے لوگ؟ یوں لکھا علماء کرام نے، ایک صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں، وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ لڑائی کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے۔ کہنے لگا جو اس میں شریک ہو اور مر جائے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، جو کھجوریں جھولی میں تھی وہ بھی پھینک دی، جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی، تلوار لی، اسی وقت میدان میں آیا اور کافروں سے لڑتا لڑتا ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ حضرات کبھی گرمی سردی کو نہیں دیکھا کرتے تھے، آج بہانے بناتے ہیں لوگ، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلانی بیماری ہے، بیماریوں کا بہانہ بنانے والوں، موت کے وقت کس چیز کا بہانہ بناؤ گے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم یرید اللہ بکم العسر، پروردگار عالم کا ارادہ تمہاری ساتھ آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، بیوی کے پاس نہ جاؤ، اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ؟ پانی نہ پیو تو کون سا پانی بڑھ جائے گا؟ تھوڑا پانی سارا دن بہاتے ہیں ہم، مگر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، اے میرے نوری فرشتوں دیکھو میں نے پیٹ لگا رکھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، میری اجازت کے بغیر کھاتا نہیں، میں نے پیاس کا مادہ اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، جگر میں آگ لگی ہوئی ہے، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر میری اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا۔ دل میں بیوی کی محبت ہے، بیوی کا کتنا جذبہ ہے، کتنی محبت ہے، سامنے بیٹھی ہے، میری اجازت کے بغیر آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں، قریب نہیں جاتا، اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے، جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے، جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی۔ بات تو اس کی رضا کی ہے، اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے۔ اپنی اپنی زندگی کا، اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ، سوا اس کے اور کیا کہو گی؟ عمر ساری گناہوں میں برباد کی،
عمر ساری گناہوں میں برباد کی، ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی، آج تو مالک بنے سارے مال کے، جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے، روزے کی پرواہ نہ کی، نماز کی پرواہ نہ کی، قرآن کی پرواہ نہ کی، آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے، امی جان کا دم نکل رہا ہے، بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے، بھائی صاحب دم توڑ رہی ہے، جوان بیٹا کریل دم توڑ رہا ہے، کسی کی مجال نہیں، آگے بڑھ کر ہاتھ آ رہا ہے، کون جرت کرے گا؟ ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے، ادھر آواز آتی ہے او میرے بندے نماز روزہ پورا کر، زکوٰۃ ادا کیا کر، حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر، اپنے والدین کی فرما برداری کر، کسی کا حق کھانا حرام سے بچنا تیرا کام ہے، قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے، ہر دروازے سے آواز لگے گی۔ کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا، کس قدر ہمت تھی، کس قدر جرأت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں، جنگ ہے، لڑائی ہے، مقابلہ ہے، روزہ نہ رکھو، لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا، ہم تو روزہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے، تیاری کر رہی ہے، ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی آپ اپنا ہاتھ پھیلائے، حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے، حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے، جہاد کی تیاری ہے، کفر اسلام کا مقابلہ ہے، اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے، بھائی پیسہ میرے پاس نہیں، روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں، ریشن گھوڑا میرے پاس نہیں، مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے اس جنگ میں، اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے، آج میرے دماغ میں یہ بات آئی میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں، شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے، میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت آتی ہے اپنے 2 بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے، آپ ان کو قبول فرمائیں، آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں، میں نے دعا کی ہے الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما۔ میدان جنگ گرم ہے، آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے، بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے، اس کی بڑی محبت ہے، اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے، ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا۔ سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 بچے ہیں جو عورت نے لا کر کے پیش کیے ہیں، ماں نے پیش کیے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں ان کو کھڑا کیا ہے۔ اولاد ہو تو ایسی ہو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ مجھے کہنے لگا چچا جان ہمارے نبی کا دشمن ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تمہارا کیا مطلب، تم کیا لوگے؟ تمہاری والدہ نے تمہیں بھیج دیا ہے، کوئی کافر آ کر تمہارے گلے کاٹ دے گا، شہید ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ صحابی کہتا ہے
ادھر دائیں طرف والی نے آنکھ کا اشارہ کیا، ادھر بائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ تیار کھڑا تھا، میں نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ سرکس گھوڑے پہ سوار ابو جہل آ رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرا دایاں بایاں پاسا خالی ہو گیا، بجلی کی طرف دونوں دوڑ گئے، اور حالت یہ بنی کہ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے، تم کیا چیز لے کر حملہ کرو گے، تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے؟ کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر، تیغ و تلوار نہیں ہے، شہنشاہ کائنات کے فرمان پہ یقین کرنا ہمارا سہارا ہے، یہی ہتھیار ہے، یہی ساز و سامان ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظروں نے دیکھا ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، بچوں نے نیچے گرا لیا، اور صحابی کو آواز دی ہمیں گلا کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا، جلدی آؤ اس کافر کا گلا کاٹو۔ صحابی نے آگے بڑھ کر اس کا گلا کاٹنا شروع کیا، تھا کافر، تھا بڑا بہادر، بزدل نہیں تھا، ڈلا ملا نہیں تھا، کہنے لگا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا، جب سر رکھے جائیں گے تاکہ صاف معلوم دے کسی سردار کا سر ہے۔ صحابہ کرام کے بچوں نے ابو جہل کو کاٹ مارا، رمضان کا مہینہ تھا، جنگ بدر تھا، خداوند عالم نے 5000 فرشتے بھیج کر صحابہ کرام کی امداد کی۔ آج ہم ایمانداری، انہوں نے جنگ کیا، انہوں نے کافروں سے رمضان کا مہینہ منوایا، آج مسلمان رمضان کا مہینہ نہیں مانتے، سگریٹ پیتے پھرتے ہیں، کھلے بندوں چائے پیتے ہیں، بوتلیں ڈھکارتے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اسلامی حکومت ہو، ان کو کوڑے مارے جائے، ان کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اور رمضان کی توہین کرنے والوں، اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے والوں، خدا کی قسم قبر میں وہ شدید عذاب بھگتنا پڑے گا جس کی انتہا کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے کہ یوں ہی کام چل جائے گا؟ صحابہ کرام نے جنگ میں روزہ نہ چھوڑا، گھروں میں بیٹھی عورتیں چھوڑ دیتی ہیں، تجھے کیا معلوم ہے کل کس کو آئے گی اور کس کو نہیں؟ کیا معلوم کل کون؟ یاری والے پیر کا مسئلہ سنو، کتاب میں نہ ملے ذمہ داری سے کہتا ہوں، غنیت الطالبین کتاب اٹھا کر کے دیکھو، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کو پڑھ کر کے دیکھو، علامہ فرماتے ہیں یاری والا پیر کہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، محبوب سبحانی فرماتے ہیں، جس آدمی نے، جس عورت نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی، فنکاحها باطل باطل باطل، فرماتے ہیں نکاح اس کا ٹوٹ گیا، اولادھا حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ ہاں، بڑے پیر کا نام لینا سوکھا، مسئلہ ملنا بڑا اوکھا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ علامہ شیخ کا کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے، کیا طریقہ کار ہے؟
اخیر میں جا رہا ابھی نہیں تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے، لکھ لو دل پہ، بے نماز عورت مرد جب مر جائے، اذا ماتا جب مر جائے، لا یغسل لہ اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہ اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے۔ ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، سارا مکہ دشمن ہے۔ مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، برچا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او سمیہ بعد آ جا، تو مکے کی بوڑھی عورت ہے، قریش کی بڑی عورت ہے، تیرا احترام کرتے ہیں، بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا۔ اللہ غنی، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو ادھر آپ دیکھ رہے ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا، اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمیہ کہتی ہے بیٹا جلدی جا میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے، آخری سلام میرا پہنچا دے اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہیں، سمیہ پکی رہنا، صبر کرنا، مالک کے کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں، ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا، اس مکان کو یوں کروں گا، یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے پتہ نہیں کب مرے گا۔ یار دنیا مر رہی ہے، اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی۔ آؤ جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور سامنے تشریف لے آئے۔ ابو جہل کہنے لگا سمیہ کلمے کا انکار کر دے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا، او مکے والوں، او مکے کے سرداروں، او مکے کے چودھریوں، او قریش کے خاندان کے معززین لوگوں، تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی، میں نے صرف زبان سے نہیں پڑھا، یہ کلمہ میں نے اوپر سے نہیں
نہیں پڑا، میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، میری نس نس میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے، تم سارے مکے والے مل کر میرے خون کے قطروں سے کلمہ نہیں نکال سکتے۔ اپنے رحمان پہ اس کو ناز ہے۔ ابو جہل کہنے لگا تیرے بوڑھے سے میں شرم کرتا ہوں، عمر رسیدہ تھی، عمر کافی تھی نا، تھر تھر کانپ رہی ہے، یوں رسے بندھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل کان میں آ کے کہنے لگا کانپنے تو لگ گئی نا، ڈر گئی، اب تو بعد آ جا میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی یہ میری جان کی کمزوری ہے، تجھے پتا ہے؟ سیدہ سمیہ کہنے لگی او ابو جہل او عتبہ او شیبہ او ولید ابن مغیرہ او تمام کے تمام مکے کے کافروں او امیہ بن خلف، یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، میرے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا۔ میں گھبراتا ہوں تم سے، اللہ میرے سامنے ہے اور میرا محبوب میرا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کس حال میں انکار کر دوں؟ ابو جہل کہنے لگا میں تیرے چیر کے ٹکڑے کر دوں گا، میں برچے مار مار کے تجھے لو لہان کر دوں گا، تیرا قیمہ بنا کر ہوا میں اڑا دوں گا۔ سیدہ سمیہ کہتی ہے دیر نہ کر او مکے کے ظالموں اور چودھریوں، دیر نہ کرو، تم مجھے زیادہ نہ ترساؤ، تمہاری نظر سمیہ پہ ہے، میری نگاہیں کھلی ہوئی دیکھ رہی ہیں، بہشت کے 8 دروازے سامنے مجھے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تم کون ہو مجھے ورغلانے والے؟ چنانچہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک اونٹ ادھر دوڑایا گیا، ایک ادھر دوڑایا گیا، برچھا مارا، چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلا اتنا بڑا کارنامہ 70 سالہ مکے کی عورت کا ہے جس کے تم نام سے بھی واقف نہیں ہو۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا، جس فاطمۃ الزہرا کے سامنے ایسی ایسی عورتوں نے قربانی دی ہو، اس کا کتنا مضبوط ایمان ہو گیا ہوگا، اور وہ کتنی اپنے آپ کو عظیم ترین مائی بنانے کی کوشش کرتی رہی ہوگی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ غلام آئے غنیمت کے، تو علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ فاطمہ جھاڑو لگاتی ہو، کپڑے دھوتی ہو، کھانا بناتی ہو، چکی چلاتی ہو، چھالے پڑ گئے، گٹے پڑ گئے، آج تمہارے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، جا کے سوال کر دو، ایک آدھ خادمہ مل جائے، خادم مل جائے، کچھ مدد ہو جائے گی۔ اللہ غنی خاتون جنت تشریف لائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور ابا کے پاس بیٹھ کر واپس تشریف لے گئی، کچھ مطالبہ نہیں کیا، کچھ مانگا نہیں، کچھ کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری بیٹی کسی کام سے آئی، پھر واپس چپکی چلی گئی۔ اندازہ لگا اس مائی کا کیا کہنا جس کے دروازے پہ عموماً ہمیشہ فاطمۃ الزہرا کا وہ دروازہ ہے جس پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ خود حضور تشریف لائے اور فرمایا بیٹی آج معلوم ہوتا ہے کسی کام سے آئی تھی اور تم نے بتایا نہیں۔ شرم کی ماری پھر بھی نہ بولی کہ میں کیوں آئی تھی۔ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا پانی لاتی ہیں، کام کرتی ہیں، میں جہاد میں مشغول رہتا ہوں۔ اندازہ لگا اتنی غربت تھی کہ ایک مینڈھے کی کھال تھی، ایک مینڈھے کی کھال تھی، اونٹ
اسی پہ گھوڑا دانا گھاس کھاتا تھا اور وہی فاطمہ الزہرا کا بستر بنا کرتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو کوئی خادم کے لیے آئی تھی اور شرم کے مارے آپ سے کہا نہیں. آپ نے فرمایا بیٹی میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو دو جہان میں تیری خدمت کرے, تیری آخرت میں بھی کام آئے. عرض کیا بہت اچھا ابا. فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ, اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کر. فرمایا بیٹی دو جہان میں تیرے یہ بات کام آئے گی. سارا نے تو یہ نہیں کہا کہ ابا میں نے تو خادم مانگا تھا, آپ نے تسبیح بتا دی, آپ نے تو تسبیح بتا دی, بلکہ خوش ہو گئی کہ میں ابا اس پہ بہت راضی اور میں بڑی خوش ہوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے, کئی سو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. ایک کافر مسافر عمر رسیدہ بوڑھا آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. ہے کافر ہے مسافر, اور کہنے لگا نبی اللہ میں ہوں تو آپ کے خلاف, میں اسلام میں داخل نہیں ہوا, نہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں, بوڑھا ہوں, میرا ایک سوال ہے, میرا گھر دور ہے, مجھے آپ ایک سواری دے دیں جس پہ سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں. میں نے سنا ہے کہ نبی کا دل بڑا رحم والا ہوتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہمارا زمانہ ہوتا تو چاہیے تھا نا, لگا جا جا ہمارے لیے آپ سواری نہیں, ہم آپ تنگ ہو رہے ہیں, تجھے دے دو سواری, کافر کو تو دے دیں تجھے. اللہ غنی دریائے کرم جوش میں آ گیا اور آپ نے صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور کر کے خطاب فرمایا, کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے کل جنت میں اعلیٰ درجے, کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے کل جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی ڈاچی بوڑھے کو دے دی جو مانگ رہا تھا کہ لے جا بھائی تیرے کام آ جائے گی. صحابہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد بوڑھا کہنے لگا نبی اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں, مجھے کپڑا بھی نہ کرو جو میں پہن اوڑھ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں. تو آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہاں تیرے لیے دکان کھول رکھی ہے, اونٹنی ڈاچی دے دی تو اب کپڑے بھی پہنچ گیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور فرمایا اور خطاب فرمایا, او لوگوں کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے کل جنت میں اعلیٰ درجے کے پوشاکوں اور جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ کون یقین نہ کرتا. سچی بات ہے آج ہم تو یقین والے نہیں, اگر ہمیں یقین ہو جاتا تو خدا جانے کیا بات بنتی. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا اتارا اور حضور کے حوالے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دے دیا, اس نے کپڑا اوڑھ لیا. مجمع بیٹھا ہے, اب وہ کہنے لگا کہ جی سواری بھی مل گئی, کپڑا بھی مل گیا, مجھے تو بھوک بھی لگی ہے. اب تم میں سے کوئی ہوتا نا لاٹھی اٹھاتا تھا کہ کھلاؤں تجھے یہاں رسگلے, ہلی گیا, پہلے سواری مانگی پھر کپڑا مانگا اب روٹی. خدا کی قسم نبی ہوتا ہے, نبی ہوتا ہے. تم نہیں جانتے مالک کائنات کریم ہے, کالی کملی والا رحیم ہے. ایک بات آپ کو درمیان میں ربیع الاول میں کہنی تھی, آج ہی تھوڑی سی بات کہہ دوں.
یہ مستری حضرات، انجینئر حضرات اپنی کاراگری جتانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ جی میری بنائی ہوئی مسجد بھاولپور میں جا کے دیکھ لو، میری کاراگری کا پتہ چل جائے گا، میری ہنرمندی کا پتہ چل جائے گا۔ انجینئر لوگ کہا کرتے ہیں کہ میری اگر کاراگری ہنرمندی دیکھنی ہو، میں نے فلاں اسپتال بنایا، فلانا کالج بنایا، جا کے دیکھ کے آؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کتنا بڑا انجینئر ہوں۔ تم اپنی کاراگری جتانے کے لیے مسجد دکھاؤ گے، اسپتال دکھاؤ گے، کالج دکھاؤ گے، شاہی محل دکھاؤ گے، بڑی بڑی بلڈنگیں دکھاؤ گے۔ آؤ، مالک کائنات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، لوگوں جس نے میں خدا کی کاراگری دیکھنی ہو، میری مصوری دیکھنی ہو، میری صنعت دیکھنی ہو، میری کاراگری جس نے تسلیم کرنی ہو، میرے مصطفیٰ کریم کی صورت کو دیکھو، میں کیسا خدا ہوں بنانے والا۔ میں نے اپنے محبوب کی کیسی صورت بنائی ہے۔ اسی کو کہتا تیری صورت تیری سیرت، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، یہی اعمال پاکیزہ یہی ارشاد ربانی۔